وقال ربنا سبحانه وتعالى وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر شخص کے لیے ایک سمت ہے، ایک رخ ہے جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سب نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں پر دیگر مخلوقات کی نسبت بے حد و حساب احسانات فرمائے۔ ایک بڑا احسان یہ ہے اللہ نے انسانوں کو جینے کا، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سلیقہ خود بتایا، اور اس کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے عرش بری سے اپنے کلام کے نزول کا بندوبست کیا، اور انسانوں میں سے ہی عظیم المرتبت ہستیوں، رسولوں اور نبیوں پر بذریعہ وحی اس کو اتارا۔ اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن پر اللہ تعالی نے آخری کتاب کو نازل کیا۔ نہ ان پاک پیغمبر کے بعد آج تک اور قیامت تک کوئی نبی آیا نہ آئے گا، نہ ان پر اترنے والی کتاب کے بعد آج تک کوئی کتاب اتری ہے، نہ قیامت تک اترے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بندوبست اس لیے کیا تاکہ اللہ کی مخلوق اللہ سے جڑے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت نے اتنی قربانیاں دیں، بڑے بڑے درباروں کے اندر پہنچے، ایوانوں میں پہنچ گئے، اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پوچھنے پر بتانے لگے ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامیوں سے اور بندگیوں سے نکال کر ان کے رب کی بندگی پر لگا دیں۔ یہ ہے مین اہم بنیادی مقصد۔ اور جس قدر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی زیادہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اپنے خالق کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یہ ہر مخلوق کی خواہش ہے۔ انسان بھی خواہش رکھتا ہے کہ اپنے کریٹر، اپنے خالق، اپنے مالک، اور ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے رب جس کا کوئی شریک نہیں، ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ قریب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کی عبادت کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر انسان کو بہت سارے مواقع دے رکھے ہیں۔ آپ پورے سال کو دیکھ لیجئے، اس کو ایک طرف سے شروع کریں، مثلا محرم سے شروع کر لیں ذی الحج تک، کتنے مواقع پورے سال میں ملتے ہیں کہ انسان ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی کمیوں کا ازالہ کر لے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لے،
اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروا لے، یہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے، اور یہ مواقع مختلف دے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت اور سنہری موقع وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سے 2 یا 3 دن کے فاصلے پر رہ چکا ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک جیسا موقع۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی التجا کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں اور اصرار کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے رب کی منت سماجت کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر یہ ماہ مبارک عطا فرما دے، اور ہمیں ایمان کی، جسم کی صحت اور سلامتی عطا فرما دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہمیت کی حامل بات یہ اور دعا کہ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کر دینا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو جامع ترمذی کی ایک بڑی دلچسپ حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی اکرم سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب پا کر اللہ سے کیا دعا کی تھی۔ آپ اور میں بھی ذرا تھوڑا سا غور کریں، اگر موقع مل جائے اللہ کے قریب ہونے کا، لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جائیں گے، حجر اسود کے قریب جانے کا اگر موقع مل گیا، وہاں اگر ہم نے تاک راتیں پا لی، اور بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے 27ویں رات پا لی تو ہم نے جناب یہ دعا کرنی ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، اگر مجھے موقع مل گیا تو میں نے یہ والی دعا کرنی ہے۔ ہماری دعائیں کیسی ہیں، کس قسم کی ہیں، کس حوالے سے ہیں، ہماری دعاؤں میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ میں بھی بخوبی جانتا ہوں، آپ سب بھی۔ نبی پاک سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صبح کا وقت ہے، اذان فجر ہو چکی ہے، ہم سارے صحابہ مدینہ کے لوگ نمازی مسجد میں ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا رہے اپنے حجرہ مبارک سے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کتنا کہ انتظار کیا ہوگا، 2 منٹ 4 منٹ۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا سا بس وہ گھڑیاں فٹ ہیں، الارم ہوا تو بس دائیں بائیں دیکھنا ہے، نہ ہم عبادت میں مگن ہوتے ہیں، نہ ہماری ادھر توجہ ہوتی ہے، ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں امام صاحب۔ اور یہاں پر وہ امام جو سارے نبیوں کے امام ہیں، آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف ہی نہیں لا رہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبح کی نماز کا وقت ہے، اور حالت یہ ہو گئی حتیٰ کدنا نتراء عین الشمس، قریب تھا کہ سورج کی ٹکیا ہم دیکھ لیتے، اتنا انتظار ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے، انتظار کرتے کرتے آخر کہتے ہیں فخرج سریعا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچانک ہم نے دیکھا حجرہ مبارک سے نکلے، اور بڑی تیزی کے ساتھ نکلے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے آرڈر جاری کیا کہ چلو بھی صفیں سیدھی کرو فٹافٹ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور بڑی ہی مختصر نماز پڑھائی۔ مختصر نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا تو آپ نے آواز دے کر سب کو کہا بھئی میرے قریب ہو جاؤ، اور یہ ارشاد فرمایا علی مصافکم کما انتم، جس طرح تم ہو نا اپنی صفوں کے اندر اسی طرح بس آگے آگے قریب ہو جاؤ اور میری بات کو توجہ سے سنو۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا معاذ کہتے ہیں وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہم سے آپ نے بات کرنا شروع کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی سأحدثکم ما حبسنی، میں تمہیں اب بتاتا ہوں کہ کس چیز نے مجھے روکے رکھا۔ آج صبح کی نماز تھی، فجر کا وقت تھا، اب تو لوگوں کیا مشہور ہوتا ہے نا، فجر کا وقت بہت کم ہے، مغرب کا وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو۔ آپ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کی نماز کا وقت، تو میں رکا رہا، تم نے اتنا لمبا انتظار کیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیوں رکا رہا۔
آپ نے فرمایا انی قمت من اللیل، رات ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کے لیے کھڑا ہوا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تہجد ادا کروں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری زندگی ہے۔ میرے عزیزوں، اس حدیث کی ایک ایک بات، ایک ایک جملے میں بڑا سبق موجود ہے۔ اگر اس طرف میں جاؤں تو بڑا لمبا وقت درکار ہے۔ میری بات جو میں نے ابتدا شروع کی ہے، میری بات کے متعلق بات آگے آ رہی ہے۔ یہاں پر بھی رک کر میں اور آپ ہم سب غور کریں ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی رات کے وقت، آپ کہتے ہیں میں قیام اللیل کرتا ہوں، رات کو اٹھتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں۔ ہم سارے غور کریں ہم میں سے کون رات کو تہجد ادا کرتا ہے؟ مسائل جاننے میں، مسائل کو کھنگالنے میں، مسائل پوچھنے میں، مسائل بتانے میں کوئی کمی نہیں، کمی ساری میرے عزیزوں بس عمل کی ہے۔ آئیے ایک ایک بات سے سبق سیکھیے اور آنے والے ایام ان کو مبارک بنانے کی کوشش کیجیے۔ تو فرمایا میں رات کے وقت اٹھا فتوضأت، میں نے وضو کیا، وصلیت ما قدر لی، جتنی اللہ نے میرے مقدر میں نماز کی میں نے پڑھ لی، جتنی مجھ میں ہمت ہوئی پڑھ سکا پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر مجھ پر نیند کا نماز میں ہی غلبہ ہونے لگ گیا، اونگ آنے لگ گئی، حتیٰ کہ جسم بوجھل ہو گیا۔ اسی بوجھل پن کے اندر میں آ کر تھوڑا سا سستانے لگا کہ ادھر بیٹھ کر ہی میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، آرام کر لوں۔ یہ جب کیفیت طاری ہوئی نا، اونگ انتہا کی اور جسم بوجھل پن کا شکار اور نیند کا غلبہ، آپ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اس حالت و کیفیت کے اندر مجھے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار ہو گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے پاس ہوں، سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اور رب کی شکل صورت کیا ہے؟ فی احسن صورت، اللہ تعالیٰ کی جو صورت مبارک ہے اس جیسی صورت کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے بڑا کچھ گھڑا، یہ مورتی، یہ جناب پتہ نہیں ہنومان، یہ بھگوان، یہ اس کی یہ شکل، پتہ نہیں کتنی غلاظتوں میں انسان گرا۔ واقعی کہاں اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کو تو اپنے مالک کی پہچان ہو جاتی ہے، لیکن جس انسان کو اپنے مالک کی پہچان نہ ہو وہ انسان جانوروں جیسا ہے، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ ہمارا رب سبحانہ و تعالی کتنا حسین و جمیل، دنیا میں تو کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ عالم رؤیا میں آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا، آپ علیہ السلام رب کے قریب ہوئے، کہہ لیجئے یہاں پر یہ الفاظ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي، میں اپنے رب کے پاس تھا، تو جو شکل میں نے دیکھی نا فی احسن صورہ، وہ بڑی خوبصورت شکل تھی، بڑی خوبصورت مبارک شکل۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اتنا قریب کر کے مجھ سے ارشاد فرمایا یا محمد، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت، میں نے کہا لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر، اے میرے اللہ میں حاضر۔ لبیک کا کلمہ کس کے لیے بولنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے اس لحاظ سے خاص ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے اللہ، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، آپ ذرا منظر کشی دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو منظر آپ کے سامنے ہے، آپ کو کچھ سنائی دے رہا ہے، آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیے یہ جو ملأ اعلی ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی جماعت، یہ کس بات کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں؟ ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، کس چیز کے بارے میں ہو رہا ہے؟ آپ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا لا ادری ربی، اے میرے اللہ مجھے علم نہیں ہے۔
میں نے کہا نا اس حدیث کی ایک ایک بات میں سبق موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو کر بھی اور آپ ملاحظہ محسوس کر رہے ہیں کہ فرشتے کو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. اللہ پوچھ رہا ہے کس بارے میں کر رہے ہیں بات چیت؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لا ادری ربی، اے میرے رب مجھے علم نہیں ہے. نبی پاک کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا امتی کہتا نہیں جو ان کو تو سارا ہی علم ہے. ہم کس کی مانیں گے؟ ہم نبی پاک سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے. آپ نے جب یہ جواب دیا تو فرمایا قالها ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا. آپ ذرا غور تو کریں، سنیں تو صحیح، کان تو لگائیں، ذرا تھوڑا سا پہنچنے کی کوشش تو کریں. جس طرح ایک پیار اور محبت کرنے والے محب اور محبوب آپس میں ایک دوسرے کو اس انداز میں توجہ دلاتے ہیں. فرمایا 3 مرتبہ کہا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرأیت وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا ہاتھ مبارک میری کمر پر کندھوں کے درمیان گردن کے نیچے رکھا. اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے اپنا اتنا قرب عطا کیا. اور آپ فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفت، میرے اوپر اللہ نے ہر چیز کو روشن کر دیا. اب منظر سارا میرے سامنے، کمر پر میرے رب کا ہاتھ، سبحان اللہ، جس نے بھیجا ہے اس نے کمر پہ ہاتھ رکھا ہے، جس نے ذمہ داری لگائی، جس نے ڈیوٹی لگائی، اس منصب پہ فائز کیا، کمر پہ ہاتھ رکھا. آپ نے کہا میں نے ٹھنڈک محسوس کی، ہر چیز نمایاں، واضح، روشن، میری نظر بڑی تیز، اور میں سب کچھ پہچاننے لگ گیا. یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہ فرشتے یہ بات چیت کر رہے ہیں، ان کا آپس میں یہ مکالمہ ہو رہا ہے. ایسی صورتحال کے اندر پھر رب تعالیٰ کی خوبصورت پیاری آواز گونجی. ارشاد ہوا یا محمد، اے محمد. قلت، میں نے کہا لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیما یختصم الملأ الاعلی، اب مجھے بتائیے یہ ملائے اعلیٰ کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ اب بولیے، اب تو سارا منظر آپ کے سامنے ہے نا. تو معلوم یہ ہوا جب تک اللہ نہ بتائے، اللہ نہ دکھائے، نبی کو بھی کچھ علم نہیں ہوتا. یہ نبی کا امتیاز ہے، اس کو بتانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، باقی کسی اور کو اللہ نہیں بتاتا اس طرح. تو میرے عزیزو، جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب یہ سوال کیا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا یا اللہ فی الکفارات، یہ فرشتے اتنے بلند و بالا درجات والے، اتنے عظمتوں والے، یہ کفارات کے متعلق جھگڑ رہے ہیں. وہ عمل جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بندہ وہ عمل کرتا ہے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے. بعض عملوں کے اندر اتنی پاور اور اتنی جان ہوتی ہے، بے شمار گناہوں کا صفایا کر دیتے ہیں. اور بعض عمل تو سبحان اللہ ایسے ہوتے ہیں وہ زندگی بھر کے گناہوں کا صفایا کر دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا یا اللہ اب یہ کفارات کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا ما ہننا، چلیے پھر اب بتائیے وہ کفارات کیا ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی وہی اتار دیتے جس طرح اور طریقے تھے، لیکن یہ حدیث بڑی پیاری، بڑی دلچسپ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں بتائیے پھر وہ کیا ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اللہ کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا مشی الاقدام الی الجماعات، یا اللہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال میں سے سر فہرست عمل جس کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے نماز با جماعت کے لیے مسجد میں پیدل چل کر جانا. جیسے جیسے نمازی قدم اٹھاتا ہے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صرف جمعے کے دن نہیں، پانچوں نمازوں کے اندر مسجدوں کی طرف اپنے قدم اٹھا کر نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے
آتے ہیں اور پانچوں وقت اپنے گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں۔ آؤ میرے عزیزو، ان اعمال کو صرف سننے کی حد تک نہیں، عزم کرنا ہے کہ جو جو عمل سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا عمل یہ پتا چلا، اس کے بعد اگلی بات پتا چلی، والجلوس فی المساجد، مسجدوں کے اندر دل لگا کے بیٹھ جانا، کوئی افراتفری نہیں، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی ادھر ادھر کی حرکتیں نہیں، پورے وقار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے گھر کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے اس نے۔ تو کہا دوسرا عمل یہ ہے مسجد کے اندر پرسکون ہو کر بیٹھنا۔ بیٹھنا بھی کب ہے؟ بعد الصلوات، نمازوں کے بعد، فرض پڑھ لیے اب بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بڑی جلدی میں ہے بیچارہ، ایسے ہے کہ جیسے اس نے ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے چولہے پر اور پتہ نہیں ابل جائے گی، کتنا نقصان ہو جائے گا۔ ہماری تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، ابھی امام سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف منہ بھی نہیں کرتا، کئی لوگ بیچارے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں پیچھے جانے کے لیے۔ نہ میرے عزیزو، اللہ کے گھر کا ادب سیکھیے۔ تو کہا نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھ جانا پرسکون ہو کر۔ چلو اگر کسی کو جلدی ہے، کبھی ہوا جلدی ہو، وہ تھوڑا سا ذکر تھوڑا سا کر کے وہ جلدی اٹھ جائے، چلا جائے، رخصت موجود ہے۔ لیکن اہتمام کس بات کا ہے؟ نماز پڑھ لی، اس کے بعد اللہ کے گھر میں ٹک کے بیٹھنا۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، ناپسندیدہ اوقات میں مکمل وضو کرنا۔ سردی کا موسم ہے یا اور اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل ہیں، ٹھنڈا علاقہ ہے، پانی استعمال کرنے میں کوفت ہو رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی بھی ناپسندیدہ وقت میں، ناپسندیدہ حالات میں، ناپسندیدہ موسم میں مکمل وضو کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ تین قسم کے اعمال ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بات مکمل نہیں فرمائی۔ یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ بات بار بار آپس میں مکالمہ کرنا چاہتا ہے اپنے مصطفیٰ کے ساتھ، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ قال، اللہ نے پھر کہہ دیا، ثم فیما، ہاں بتائیے آگے کیا ہے، پھر کس بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ بیچ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ بات، آپ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا اللہ جی اگلی بات کی ہے، یہ تو پہلی بات ہو گئی آپ کی طرف کشاں کشاں اٹھ کے آنا، بھاگم بھاگ آنا، شوق کے ساتھ آنا۔ مجھے اپنے رب سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، میں پیدل چل کے پہنچوں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں دل لگا کے بیٹھوں، میں مسجد کے اندر پرسکون ہو کر بیٹھوں، اور میں نے بالکل پاک صاف ستھرا ہو کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ اس کے گھر کا ادب ہے، یہ اس کے دربار کے آداب ہیں، میں کسی گستاخی کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دوں گا۔ یہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد باری آ جاتی ہے اللہ کے بندوں کی، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ ارشاد ہوا پھر کس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے، بات چیت کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا، میں نے کہا یا اللہ اطعام الطعام، اگلی بات یہ ہو رہی ہے کھانا کھلانے کے بارے میں، کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے، مساکین کو، فقراء کو، دوست احباب کو، دیگر بندہ جہاں جہاں کھلا سکتا ہے وہ کھلانا کھانا کس مقصد کے لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کھانا کھلانے پر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولین الکلام، نرم گفتگو کرنا۔ ہر وقت ناک پھولا ہوا ہے، نتنے پھولے ہوئے ہیں، پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں اور غصے سے جناب لال پیلا رہتا ہے، کوئی اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے۔ لین الکلام، بڑی نرمی والی بات کرتا ہے، انداز تکلم بڑا اچھا ہے، بڑا پولائٹ ہو کر یہ گفتگو کرتا ہے، ہر کوئی اس سے بات کرنے کو ترستا ہے۔ یہ ہے جو یہ عمل اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا ہر اس وقت جب بھی وہ بات کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، والصلاۃ باللیل، اگلا عمل یہ ہے کہ رات کے وقت بندہ نماز پڑھے۔ رات کے وقت بندہ کیا پڑھے؟ نماز پڑھے۔ فیس بک پر سٹوریاں نہیں، سارے دن کا واٹس ایپ کھنگالنا نہیں،
ڈائجسٹ نہیں، ناول نہیں، کیا پڑھے؟ نماز پڑھے۔ اب نماز میں کیا پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا نماز میں؟ اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ ابھی انشاءاللہ راتیں آ رہی ہیں نا، یہ رات کے وقت نماز تراویح، قیام اللیل، کیا پڑھا جائے گا؟ اللہ کا قرآن۔ کیا سنا جائے گا؟ اللہ کا قرآن۔ تو کہ رات کے وقت نماز پڑھنا، والناس نیام، جب کہ لوگ سو رہے ہوں، یہ والے عمل ہیں جو بندہ یہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات مکمل ہوئی۔ قال، اب اللہ ذوالجلال والاکرام فرمانے لگا، سل، اے میرے مصطفیٰ، میرا اتنا قرب آپ کو مل چکا ہے، اب میرے سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے، ہماری آپس میں بات چیت ہو گئی، محب محبوب کی آپس میں باتیں ہو چکی ہیں، اب اگر کچھ چاہیے تو مانگ لیں۔ سل، کچھ چاہیے تو مانگیں۔ تصور کیجئے کتنا قرب ہے اللہ کا، ہاتھ اللہ کا آپ کی گردن کے نیچے، دونوں کندھوں کے درمیان، پیٹھ پر، ٹھنڈک سینے میں محسوس ہو رہی ہے، اور یہاں پر یہ باتیں کرنے کے بعد حکم ہوا، سل، اے میرے محمد مانگیے۔ تو کیا پتہ چلا دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون ہے؟ سوالی ہیں۔ یہ نہیں کہنا سارے نبی تیرے در کے سوالی اے شاہ مدینہ، بہت کفریہ جملہ ہے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی اے ہمارے اللہ، اللہ کے در کے سوالی ہیں ساری نبی، اور یہاں پر سارے نبیوں کے امام بھی، ان کو رب فرما رہا ہے سال مانگیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ دنیا کا تو میں دینے والا ہوں، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ اگر آج کے مسلمانوں کے عقیدے کو دیکھیں، ان کے پاس وہ سارا کچھ ہے، وہ تو سارے خزانوں کے مالک ہے، وہ تو دیتے ہیں، نوازتے ہیں۔ لوگوں نے نہ جانے کیسے کیسے عقائد بنا رکھے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے موقع کو غنیمت جانا، اب ایک دعا کر لی، بڑی قیمتی اور پیاری دعا۔ آپ نے اللہ سے مانگا تو کیا کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الى حبک۔ یہ آپ نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ اس سے میں نے جو بات شروع کی اس کا پتہ چل رہا ہے نیکی کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ گناہ سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ملتی ہے توفیق اسی کو ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو شوق رکھے، رغبت رکھے، اللہ کی طرف بڑھے، وہ عرش بری سے آواز دیتے ہوئے کہتا ہے میرے بندے تو ایک قدم اٹھا میری طرف، شوق تو دکھا، تیرا رب تجھ سے 10 گنا شوق بڑھا کے 10 قدم اٹھا کے تجھ سے آ ملے گا، تجھے ویلکم کرے گا، تو چل کے آ، تیرا رب بھاگ کے آئے گا۔ لیکن ضرورت ہے شوق کی، رغبت کی، مجبوری نہیں، پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں، کر لیتے ہیں چلو جی پڑھ ہی لیتے ہیں جی، نہ ایسی چیزیں نہیں، شوق رغبت کے ساتھ۔ پھر جب یہ بندہ دکھاتا ہے نا اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ بندے کا شوق ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، اللہ بچا لیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کے اندر اہم بات۔ آگے رمضان ہے انشاءاللہ تعالی، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، اس کے لیے چیز اللہ سے دعا، التجا، اور اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ یوں رمضان کی تیاری کریں، یہ مہمان آ رہا ہے، ابھی سے میری رغبت، میرا شوق ہو، میں نے اپنے پورے 24 گھنٹے روزانہ کے یوں گزارنے ہیں، یہ نیکیاں کرنی ہیں، یہ میرے اندر گناہ ہیں، بہتر یہ ہے پہلے ہی توبہ کر لیں، یا اللہ یہ والا گناہ میں چھوڑتا ہوں، تیرا مہمان آ رہا ہے۔ مہمان کا تو پروٹوکول ہی بڑا ہوتا ہے، پھر جتنا VIP مہمان ہو اتنی ہی رسپیکٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب رمضان آ جائے اور میں گناہوں والا جسم لے کر، گناہوں والی زبان، گناہوں والی آنکھیں، گناہوں والا دل، گناہوں والے کان، پورا وجود گناہوں والا لے کر اس کو ویلکم کروں، اس کا تو پروٹوکول یہ ہے، سارے سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، میں شیطان پھر کیوں بنوں؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کے لیے
فیصلہ کیجئے اور عزم کیجئے اور ہمت کیجئے، اپنے رب کی طرف بڑھنے کا شوق دکھائیے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت کھلی ہوئی ہے، وہ اللہ ہر وقت دعا قبول کرنے والا ہے، ہر وقت واپس پلٹنے والے کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھنے والا ہے۔ تو کہا میں نے یہ التجا کی، اگلی دعا یہ کی اسألک حبک وحب من یحبک، اس سے پہلے عرض کیا وحب المساکین، اللہ نیکیوں کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں اور مسکینوں کے ساتھ محبت کی توفیق مانگتا ہوں۔ اللہ مسکینوں سے محبت نصیب فرما دے مجھے، اور ان تغفر لی وترحمنی، اللہ اپنی رحمت فرما کے تو میرے گناہ معاف کر دے، مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کر لے، اللہ میں محمد بھی تجھ سے مانگتا ہوں مجھے آزمائے بغیر ہی اٹھا لینا، میں آزمائشوں میں پڑھنے کے قابل نہیں، اللہ تیرے امتحان سے گزرنے کے میں بھی قابل نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے میرے عزیزو؟ اس لیے اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے، گھرا ہوا ہے امتحانات میں، آزمائش کی دعا یاد کر لے، یہ اللہ سے التجا کرے، اذا اردت فتنۃ قوم فتوفنی غیر مفتون، اللہ میری قوم پر کوئی آزمائش آئے، جینا مشکل ہو جائے، اللہ ایسے لمحات میں مجھے آزمائے بغیر ہی دنیا سے اٹھا لے جانا، یہ اللہ سے التجا۔ اگلی بات عرض کی اسألک حبک، اللہ اگلی بات یہ ہے میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ محبوب ہو کر بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ یار اب تو وقت تھا، کئی مہینے چولہا نہیں گھر میں جل رہا، آپ کہہ دیتے اللہ میری فاطمہ اس کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے، چکی پیس کر دیگر معاملات کوئی لہرے بہرے ہی کروا دے، مدینے میں یا اللہ مجھے رہتے ہوئے اتنے میرے گھر ہیں، گھروں میں کھانا ہی نہیں پکتا، کوئی اللہ خزانوں کے منہ ہی کھول دے۔ پوری دعا میں آپ کو دنیا کی یہ طلب نظر ہی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا نا ابتدا میں، اگر مجھے آپ کو موقع ملے ہم کیا مانگیں گے؟ ہم پوری دنیا کی لسٹ بنائیں گے، یہ کام رکے ہوئے ہیں، یہاں کاروباری نقصان ہے، یہاں فلاں مسئلہ ہے، یہاں فلاں مسئلہ ہے، وہ ساری کی ساری سوچ شروع بھی دنیا سے ہوگی اور ختم بھی دنیا پر۔ آئیے اپنے نبی سے ڈھنگ سیکھیے گا، کہا اللہ تیری محبت مانگتا ہوں، وحب عمل یقرب، اللہ پھر ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے، وہ عمل میں کروں تیری محبت نصیب ہو جائے، جیسے جیسے عمل کرتا چلا جاؤں تیرے قریب ہوتا چلا جاؤں۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے آپ فرماتے میں نے التجا کی، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں انہا حق، یہ جو تمہیں بات میں نے بتائی بالکل حق ہے، فدرسوها ثم تعلموها، اس کو اچھی طرح مجھ سے سیکھ لو، یہ درس لے کے جاؤ اور آگے جا کر لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ کرنے والے کام یہ ہیں، گناہوں کا کفارہ بنوانا ہے اپنے عملوں کو تو یہ عمل کرو، دعا کرنے کی موقع ملے، فرصت ملے، توفیق ملے تو یہ دعائیں التجائیں اللہ سے کرو۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، موقع تو اللہ دے رہا ہے، انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا، انشاءاللہ ہم پورا اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، باقی فیصلے تو رب کے ہاتھ میں ہے نا، کس نے رمضان پانا ہے کس نے نہیں پانا۔ اب بھی تو دیکھو کون سا سپیکر، مسجد کے سپیکر سے اعلان ہونا بند ہو گئے ہیں کہ کوئی فوت ہی نہیں ہو رہا، ہو رہے ہیں لوگ فوت، ہمارے دائیں بائیں سے ہمارے اعزاء خراب اٹھ رہے ہیں۔ تیاری ہر وقت رکھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شوق رغبت بھی کہ رمضان قریب ہے، انشاءاللہ میں اس کو پا لوں گا۔ اب اس کو پا کر جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے مہمان کا، اپنا دل صاف کیجئے، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں دیگر جو غلاظتیں، عداوت کی باتیں، ناشکری کی باتیں، حسد کی باتیں، دیگر اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا داری کے لیے جتنی چیزیں سب کو پس پشت ڈالیے، ہاں دینی مسئلہ ہے پھر جواز موجود ہے، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی دین کا معاملہ ہے، اور اس قسم کے دینی معاملات ہیں، ان پر آپ دل میں اگر اس کے متعلق نفرت رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہتے ہیں نا جرم سے نفرت ہے مجرم سے نہیں، گناہ کی وجہ سے نفرت ہو رہی ہے اس کی تو رخصت ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے ہی دنیا داری کی وجہ سے دشمنیاں پالے رکھنا،
اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت نہیں. تو اس کے ساتھ تیاری. دل صاف ستھرا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلح الجسد کلو، اگر کسی کا دل ٹھیک ہو گیا نا تو سارا جسم ہی ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ نے عمل کرنے ہیں. پھر جیسے ہی چاند طلوع ہونے کا اعلان ہو اب اپنی دوڑ لگا لیں. فاستبقوا الخیرات، بس اب گناہوں کو میں نے چھوڑ دیا، ختم. گناہوں کا چیپٹر ہی بند، کلوز. اب بس نیکیاں ہی ہوں گی. میں نے پورے اس موسم کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کر لینی ہے. آپ انشاءاللہ اگلے خطبات میں یہ بات سنیں گے. جس بندے کو رمضان مل بھی گیا پھر گناہ نہ بخشوا سکا وہ تو بڑا ہی بد نصیب ہے. میرے عزیزو، ہم خوش نصیب بنائیں اپنے آپ کو. ابھی سے عزم کریں، موقع ملا تو میں نے بد نصیب نہیں بننا، میں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے کہ کسی طرح میں اپنے رب کو راضی کرنے میں اور اپنے گناہ معاف کروانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہی ہمارا ٹاسک ہونا چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے اور ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، چند ایک باتیں ہیں میرے عزیزو. اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی آمد ہے. انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ آنے والے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اللہ کے مہمانوں کو، نمازیوں کو اور نیکی کا رغبت اور شوق رکھنے والوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق اس روحانی غذا کا اور اس سارے عمل کا بندوبست کریں جہاں تک ہم سے ہو سکا. دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو انشاءاللہ تعالیٰ قیام اللیل کی بات ہے. رات کی گھڑیوں میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہماری جو مین نماز تراویح ہوتی ہے اس کا سلسلہ ہوگا اللہ کی توفیق سے، اور اس دوران خلاصہ مضامین قرآن کو بیان کیا جائے گا کہ جو ہم سن رہے ہیں اس میں ہمارے رب نے کیا بیان کیا ہے. بالاختصار چند منٹ کی وہ بات ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن بہت سارے موضوعات سے تعارف ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مدرسے کے طلبہ وہ اللہ کی توفیق سے رات کی مختلف شفٹوں اور گھڑیوں میں قیام اللیل کروائیں گے. جس بھائی بزرگ کو جس وقت فرصت ہو اس وقت انشاءاللہ تشریف لے آئے. بعض احباب رات کو دکانیں بند کر کے تشریف لاتے ہیں، ویلکم، آئیے ضرور. اسی طرح بعض تہجد کے وقت آ جاتے ہیں، ضرور تشریف لائیے. انشاءاللہ اذان تہجد وہ 1 گھنٹہ قبل تقریباً ہوگی اذان فجر سے. اذان فجر پھر اس کے فوراً بعد ہی سنتوں کی ادائیگی یعنی اذان اور نماز کا وقفہ مختصر ہوگا. پھر نماز فجر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دروس ہوں گے اللہ کی توفیق سے مختلف موضوعات پر اللہ کے فضل و کرم سے، جس میں مختلف مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم چیزیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ظہر کی نماز کے بعد ہم انشاءاللہ ایک حدیث بیان کیا کریں گے. عصر کی نماز کے بعد اہم موضوع ہے ہمارے روزمرہ بہت سارے مسائل ہیں جن میں ہمیں پریکٹیکل ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشق ہو، پتہ چلے. مثال ہے وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کی نوبت تیمم کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ یہ اور اس جیسے دیگر عمل وہ ان کا سلسلہ عصر کے بعد ہوا کرے گا. یہ تقریباً ہماری آدھے گھنٹے 40 منٹ کی انشاءاللہ رمضان المبارک میں کلاس ہوگی. میری سب کو دعوت ہے، نوجوان بھائی بزرگ سارے تشریف لائیں. میرے ایک بزرگ یہیں بیٹھے چند دن پہلے مجھے بڑا کھینچ کے توجہ دلا رہے تھے، آپ نے ان مواقعوں کو ضائع نہیں ہونے دینا. میں نے الحمدللہ بڑا کچھ سیکھا اس عمر میں آ کر. الحمدللہ ہمارا بھی پہلے سے پروگرام ہے.
اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مغرب کی نماز سے پہلے علاقے بھر میں مختلف جگہوں پر درس قرآن اور افطاریوں کا انشاءاللہ انتظام ہوگا۔ جو احباب اپنے اپنے گلی میں، محلے میں، پارک میں درس قرآن رکھنا چاہیں، لوگوں کو افطاری کروانا چاہیں، دیکھیے ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروانا اتنا ہی اجر ہے جتنا اللہ روزے دار کو اجر دیتا ہے۔ تو لہذا اس میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے۔ ایک خوبصورت دعوت کا بھی موقع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ گلی محلے میں بات کو سنتے ہیں، اللہ دل میں اتارنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں انشاءاللہ خدمت کے کام بھی جاری رہیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں علاقے بھر میں مختلف جگہوں پر دسترخوان لگائے جائیں افطاری کے وقت میں۔ ایک جگہ پر دسترخوان لگانے کا 100 افراد کا خرچ ہے تقریباً 20,000 روپیہ۔ 20,000 یہ 100 افراد افطاری بڑی آسانی سے سارے لوازمات کو مکمل کرتے ہو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 50 کی کروانی ہے، آپ نے 25 کی کروانی ہے، آپ نے 100 کی کروانی ہے، جتنی اللہ آپ کو استطاعت دے ایک آدھ دن کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ اس کو مکمل کر لیں تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کی ترتیب پوری کر سکیں۔ سحری کے وقت بھی ہمارا ارادہ ہے گزشتہ سالوں کی طرح کہ باقاعدہ کھانا پکا کر وہ لوگ جو حقدار ہیں جن کے گھروں میں سحری نہیں پک پاتی، حالات اس قسم کے ہیں، انشاءاللہ ان کی دہلیز تک اللہ کے فضل و کرم سے کھانا پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ میرے عزیزوں چند ایک اہم اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو خواتین کے لیے ہے کہ الحمدللہ ان کا دورہ تفسیر القرآن وہ جاری ہے، تو میری گزارش ہے میری ساری تشریف لانے والی عزت مآب بہنیں، مائیں، خواتین وہ کل سے ہی انشاءاللہ اس دورے میں شرکت کریں۔ صبح 9 سے 12 بجے تک جامعہ فاطمہ الزہرا میں یہ دورہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل سے جہاں پر آپ کو پتہ ہے دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی بندوبست کر رہے ہیں۔ تو کھوکھر چوک میں جنت اسلامک سکول جو ہے اس کی کل انشاءاللہ تعالی ہماری تقریب ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کس طرح سے الحمدللہ نبوی منہج پر تربیت ہو رہی ہے۔ وہ موقع کی مصنون دعائیں یاد کر رہے ہیں، وہ اسی طرح سے دیگر مواقع اسلامی تربیت میں ان کو اللہ کے فضل و کرم سے رنگا جا رہا ہے۔ تو کل آپ سب کو دعوت ہے، صبح 9 بجے سے 12 بجے تک کی پروگرام ہے، آپ تشریف لائیے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ گزشتہ جمعے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اعلان کیا تھا کہ یہ جو ہمارا ہال ہے مین، اس کے اندر ہم نے نیا قالین بچھوانا ہے۔ یہ قالین انشاءاللہ اوپر والے حصے میں ہم شفٹ کر دیں گے۔ نماز کے بعد اعلان کیا تھا، اس وقت ہی ذہن میں آئی بات۔ تو میرے عزیزو الحمدللہ اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم 85 مصلے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ کرنے ہیں 300 مصلے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک مصلے کی قیمت ہے 5200 روپیہ۔ وہ جو میں نے 650 بات کی تھی وہ مجھ سے مسٹیک ہوئی، 650 پر سکوائر فٹ ہے، یعنی ایک سکوائر فٹ کی قیمت ہے 650 روپے۔ پورا مصلہ 8 یعنی 4/2 یہ کر لیں تو یہ بن جاتا ہے 5200 کا۔ اپنی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے اولین فرصت میں صدقہ جاریہ کیجئے۔ ہم نے الحمدللہ آپ کی جو امانتیں میرے پاس آئیں 2 لاکھ روپے ایڈوانس ہم نے دے دیا ہے، اس کی تیاری جاری ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ 1 رمضان کو مغرب سے پہلے انشاءاللہ یہاں پر یہ نیا قالین بچ جائے، پھر اس پر یہ اللہ کے فضل سے عبادات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ الحمدللہ انہوں نے 10 سال کی اس کی گارنٹی دی ہے، جیسے مرضی بچے بیٹھیں اور جناب اس پر قرآن پاک کی تلاوتیں ہوں، لوگ بیٹھیں، تو انشاءاللہ اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میری گزارش یہ انتظار نہیں کرنا کہ رمضان آئے گا تو پھر ادائیگی کریں گے۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے ابھی تو جی شعبان ہے رمضان میں کریں گے، نہیں۔ بڑی خوبصورت بات اہل علم نے لکھی ہے اس حوالے سے، یہ جو پہلے والے ایام ہیں ان کے ثواب سے آپ محروم کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو بھی ایڈ کریں، اللہ رمضان کا بھی ثواب دے گا، اللہ ان کا بھی ثواب دے گا۔ تو انشاءاللہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر آپ نے کردار ادا کرنا ہے۔ باقی جو باتیں اس کے ضمن میں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے خطبات میں ہوں گی۔ آخری میری گزارش یہ ہے، ماشاءاللہ آپ احباب بالکل اینڈ پر اتنی بڑی تعداد میں تشریف لے آتے ہیں جمعے کے لیے، میں یہ عرض کروں گا انشاءاللہ رمضان کے جتنے بھی جمعے ہیں نا، ہم نے انشاءاللہ اولین وقت میں پہنچنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ حال میں بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ کہتے ہیں پیچھے والوں سے توقع رکھتا ہوں، باہر کھڑے احباب سے، اوپر والے احباب سے، سب انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ رمضان جو جمعے ہیں نا اس کا بھرپور ثواب ہم انشاءاللہ تعالی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔